السلام علیکم جی، خوش آمدید۔ ایم اے اردو سال اول کا پرچہ اردو لسانیت اور قواعد، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ سب سے پہلے یہ آتا ہے، جب آپ اس مضمون کو، اس پیپر کو، اس سبجیکٹ کو، اس کے ٹائٹل کو پڑھتے ہیں تو اس پیپر کا ٹائٹل ہی یہ ہے لسانیت اور قواعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ لسانیت سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لسانیت کے نفس مضمون پر بحث کریں گے اور اس کی تاریخ، آغاز، ارتقاء پر روشنی ڈالیں گے اور اس کی خصوصیات بیان کریں گے، نیز زبان کی اقسام کی وضاحت کریں گے۔ تو بیسیکلی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے لسانیت سے کیا مراد ہے۔ لسانیت یعنی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے احساسات، خیالات، جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور زبان جو ہے وہ انسان کی اتنی سخت ضرورت بن چکی ہے کہ وہ انفرادی اور سماجی زندگی میں اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا جینے کا، اور زبان ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تھا جی آپ کا چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن جو آپ نے اس سوال کے شروع میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے مارکر کے ساتھ اور آپ نے لکھنا ہے لسان عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جو دانتوں کے درمیان رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی زبان کی خصوصیات کے بارے میں۔ لسانیت کی تاریخی حیثیت کو جاننے کے بعد زبان کی خصوصیات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ زبان جو ہے یہ اس میں بولنے والے کی آواز اور سننے والے کی سماعت دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان کے اندر لفظ اور معنی ان کا رشتہ تو مسلم ہے، یعنی وہ تو ہے ہی، لیکن اس رشتے میں کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ یعنی اگر کرسی ہے تو اس میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے یہ نام دیا گیا، نہیں پتہ۔ اور اگر ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کو سنترے کا پھل جو ہے وہ بہت پسند تھا لیکن اسے اس کا نام اچھا نہیں لگتا تھا، اس نے اسے اس کے اندر جو ورڈ سنگ تھا وہ بری طرح کھٹکتا تھا، تو اس نے اس کا نام رنگتا رکھ دیا، لیکن وہ رنگترا رکھ دیا، لیکن وہ زیادہ دیر چل نہ سکا کیونکہ زبان میں ناموں کا اچھا ہونا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ اور زبان میں اگرچہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہے لیکن ان میں جو لفظ ہیں وہ علامت کی طرح بھی ہیں، یعنی کرسی جو ہے وہ ایک چیز کی نمائندگی کرتا ہے، یہ لفظ یعنی بیٹھنے کے کام آتی ہے، جو اس چیز کی یہ نمائندگی کرتا ہے لفظ کرسی۔ زبان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے جو اس کے گھر میں بولی جاتی ہے، جو اس کی ماں بولی ہوتی ہے۔ بعد میں وہ اسکولنگ میں جا کر دوسری زبانیں سیکھتا ہے، لیکن پہلے وہ وہی زبان پک کرتا ہے جو اس کی گھریلو زبان ہوتی ہے۔ زبان کی خصوصیات میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ زبان کے آداب میں یہ شامل ہے کہ بولنے والے اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ اگر سب لوگ بیک وقت گفتگو کرنے لگیں تو یہ گفتگو شور بن جاتی ہے اور کوئی بھی اسے سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ زبان میں بولنے اور سننے والے کا کردار متعین ہے، یعنی مقرر ہے۔ یہ تھی زبان کی خصوصیات۔ اب زبان کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں اور ماہرین کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق 4000 کے قریب زبانیں ہیں جو اختلافات بھی موجود ہیں جن میں، اور جو بولی جاتی ہیں، اور ان میں بہت سی زبانیں جو ہیں وہ ابھی ان کی تحریری شکل نصیب نہیں ہوئی اور وہ بول چال تک کی حد تک محدود ہیں۔ زبانوں کو اقسام کے اعتبار سے 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ 3 اس کی جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ نمبر 1 تجریدی زبانیں، نمبر 2 ترکیبی زبانیں، نمبر 3 تخلیقی زبانیں۔ اب ان کی آگے سے ہم فردر پڑھتے ہیں۔ تجریدی زبانیں، یعنی تجریدی زبان کون سی ہوتی ہے؟
یعنی ان زبانوں میں بولے جانے والا ہر لفظ ایک مجرد حیثیت رکھتا ہے. مجرد مطلب سیپریٹ، اکیلا، یعنی اس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، وہ ایک اپنے آپ میں ایک مکمل لفظ ہوتا ہے. ان میں ہر لفظ ایک مجرد حیثیت رکھتا ہے جو کسی لفظ سے مشتق ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ مشتق ہوتا ہے. مشتق مطلب خواہاں، آرزومند، خواہش مند. یعنی ایسی زبانوں میں ایک ایک لفظ میں کئی کئی حصے ہوتے ہیں اور جن کا اندازہ لہجے کی تبدیلی سے ہوتا ہے، اور ان میں گردانوں کا مسئلہ سرے سے ہی موجود نہیں ہوتا. مثلاً کون سی زبانیں ان میں چینی، جاپانی اور تبتی تجریدی زبانوں میں شامل ہیں. تبتی، چینی اور جاپانی یہ تجریدی زبانوں میں شامل ہیں. ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، یعنی تجریدی زبان میں ہر لفظ، بولے جانے والا ہر لفظ ایک مکمل حیثیت رکھتا ہے، مجرد حیثیت، یعنی سیپریٹ، لونلی، وہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، وہ ایک مکمل اپنی ذات میں اکیلا لفظ ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے. پھر دوسری قسم ہے ترکیبی زبانیں. ترکیبی زبان میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ دوسرا لفظ بن تو جاتا ہے، لیکن جو بنتا ہے نا لفظ، ان الفاظ کے اجزاء میں کسی قسم کی اندرونی تبدیلی نہیں ہوتی. اندرونی تبدیلی کس طرح نہیں ہوتی؟ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک ترکی جو ہے، ٹرکش، وہ ایک ترکیبی زبان ہے. اس زبان میں بوتل، یعنی جو ہم اردو میں بوتل ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کو ترکی میں شیشہ کہتے ہیں. اب اگر اس کے ساتھ لام رے لر کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جاتی ہے. یعنی شیشہ بوتل، سمپل، شیشہ لر بوتلیں، شیشہ لری اس کی بوتلیں، شیشہ لرم میری بوتلیں. یعنی اس کے اندر اندرونی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ لگانے سے ایک نیا لفظ بن گیا. یعنی شیشہ ایک لفظ بوتل تھا، اس کے ساتھ لر لگانے سے بوتلیں بن گیا، لیکن اندرونی لفظ کے اندر روٹ ورڈ میں چینجنگ نہیں آئی. تخلیطی زبانیں جو ہیں، ان میں سابقے اور لاحقے لگا کر کام لے لیا جاتا ہے. کبھی کبھی دو لفظ مل کر ایک مرکب تشکیل کر دیتے ہیں. کبھی خود لفظ میں اندرونی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جس سے لفظ کی حیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ کوئی خاص معنی دینے لگ جاتا ہے. یعنی تخلیطی، یعنی جس میں جدت ہو، جس میں کچھ تخلیق ہو. ان زبانوں کے اندر اردو، فارسی اور عربی جو ہیں، اور آریائی اور سامی زبانیں شامل ہیں. اردو کی ہم نے لسانیت کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے لسانیت کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا، لسانیت کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا، لسانیت کی اقسام کے بارے میں. اب لسانیت کے خاندانوں کے بارے میں مختصر سا ایک تعارف دے دیتی ہوں. سب سے پہلا خاندان ہے ہند یورپی خاندان. یہ زبانوں کے خاندان میں سب سے بڑا خاندان ہے، اہم خاندان ہے، اور اس میں جو ہے اس خاندان کو سب سے زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے، یعنی زبان کے اس خاندان کو. اور یورپ، امریکہ اور ایشیا کی بیشتر زبانوں کا جو تعلق ہے وہ اسی خاندان سے ہے. اس میں کون کون سی آتی ہیں؟ اردو، فارسی، انگریزی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی، روسی، سویڈش، پرتگالی، ہسپانوی، ڈنمارکی، اندیزی اور دیگر کئی زبانیں ہند یورپی خاندان میں شامل ہیں. اس میں ٹوٹل 132 زبانیں شامل ہیں. ریفرنس آپ اگر دے دیں پیپر میں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب ہم ریفرنس ایڈ کر دیتے ہیں. ریفرنس یہ ہے کہ پروفیسر ایوب صابر لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں محققین کے نظریات میں ہند یورپی اور ہند ایرانی یا آریائی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جرمن خاندان کی انگریزی اہم ترین زبان ہے. اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے. یہ برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور افریقہ کے گوروں کی مادری زبان ہے. یہ ریفرنس بے شک آپ ایڈ کریں یا نہ کریں، ویسے مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا، آپ نہ بھی ایڈ کریں کیونکہ ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے اور یہ ہمارے جو پیچھے ریفرنس گزرے ہیں وہ انف ہیں. ہم نے جلدی جلدی سے تیاری کرنی ہے تو اس لیے یہ نہ بھی ایڈ کریں تو خیر ہے. اس کے بعد دوسرا خاندان ہے جی سامی خاندان. اس خاندان کے دو بڑے جو ہیں وہ شعبے ہیں، یعنی 2 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، ایک سامی اور دوسرا حامی. سامی جو ہے اس میں جزیرہ عرب، عراق، شام، لبنان، فلسطینی، اردن، مصر سے مراکش تک، شمالی افریقہ، حبشہ، ایریٹریا اور صومالیہ میں بولی جانے والی زبانیں شامل ہیں. یعنی یہ کون سے میں آتی ہیں؟ سامی میں. اور بابلی، آشوری، کنعانی
فوتیکی، عبرانی اور سریانی، یہ جو ہے زبانیں مشہور تھیں جو اب مردہ زبانوں میں شامل ہیں، لیکن عبرانی زبان کو اسرائیل میں سرکاری زبان قرار دے کر زندہ کر لیا گیا، یعنی وہ اب زندہ ہے، باقی زبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اور اس شعبے کی زندہ اور اہم ترین زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور حامی زبانیں جو ہیں وہ شمالی افریقہ میں رائج رہی ہیں۔ قدیم مصر کی زبان اور بربری کا تعلق حامی زبانوں سے ہے۔ دو تھے، سامی اور حامی، سامی کے اندر عرب اور حامی کے اندر یہ شمالی افریقہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد آخری خاندان ہے جی یورال اور التائی خاندان۔ یورال اور التائی دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ یورال زبان کوکاف میں بولی جاتی ہے، اور التائی زبان جو ہے وہ منگولوں میں رائج ہے۔ منگول قبیلے ہیں نا، ان کے اندر التائی ہے اور یورال کوکاف میں، اور یورال میں 32 زبانیں ہیں، اور التائی میں 43 زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ تارتاری، ترکمانی، فن لینڈی، سائبریائی اور منچوریائی زبانیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تھا جی آپ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن، اور آپ کا ٹاپک کیا تھا، لسانیت سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھی، پھر ہم نے اس کی ہسٹری بتائی، پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اس کی کریکٹرسٹکس بتائیں زبان کی، اور پھر ہم نے اس کی ٹائپس بتائیں، اقسام بتائیں، اور دین ہم نے اس کے خاندانوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا پہلا سوال۔ پیپر ہمارا جو تھا، اس کا پرچہ جو تھا وہ ہمارا تھا اردو لسانیت اور قواعد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔